کا مفہوم ہے تم فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر اہل بیت کی محبت۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ السلام کے خاندان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں سے محبت کرنے کا حکم میں اللہ کا مقدس کلام پاک ارشاد فرماتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن سے محبت کا رشتہ رکھنے کے لیے اللہ کی وہ مقدس کتاب ہمیں بتاتی ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر آقا حسین علیہ السلام کی محبت کس انداز سے پیدا ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ محبت حسین کو جناب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جسے دنیا عدالت کا شہنشاہ کہتی ہو، جسے دنیا عدالت کا بادشاہ کہتی ہو، اور وہ عدالت کے بادشاہ آقا حسین علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس انداز سے اتارتے ہوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور مجھے آقا حسین علیہ السلام کی محبت کو کس انداز سے اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ جناب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سرکار فاروق اعظم کے یہاں لوگ آتے جا رہے ہیں، آپ مال غنیمت دیتے جا رہے ہیں۔ اسی تقسیم کے دوران سیدنا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے سرکار امام حسن کو 1000 درہم دیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد سرکار امام حسین تشریف لاتے ہیں، آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دیا ہے۔ ان کے دینے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد جناب سرکار فاروق اعظم کے شہزادے جناب عبداللہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو مجھے بھی عطا کر دیا جائے۔ آپ کے شہزادے کو آپ نے 500 درہم نکال کر پیش کرتے ہیں۔ آپ کا شہزادہ کہتا ہے، ابا جان، دنیا آپ کو عدالت کا بادشاہ کہتی ہے، دنیا آپ کو عدالت کا شہنشاہ کہتی ہے، آپ عدالت کے بہت ماہر ہیں، آپ کا جو ہے انصاف میں بہت نام چلا کرتا ہے، لیکن آج آپ نے اس مجمع کے اندر یہ ناانصافی کیسے کر دی ہے؟ باپ کہتا ہے، بیٹا بتا ناانصافی کیسے ہوئی ہے؟ آپ کا شہزادہ کہتا ہے، مجھ سے پہلے جو ہے سرکار امام حسن تشریف لائے، آپ نے ان کو 1000 درہم دیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد سرکار امام حسین تشریف لائے گئے، آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دیا ہے، لیکن وہ لوگ نہ تو جنگ میں شامل تھے، نہ اس جنگ کے قریب گئے تھے۔ میں تو ابا جنگ میں بھی جا کر آیا ہوں، جنگ میں شامل بھی تھا۔ اس کے بعد آپ مجھے 500 درہم دے رہے ہیں۔ ایک باپ دیکھیں، آپ اہل بیت کی محبت کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں، بیٹا جس مقام پر حسنین کریمین ہے وہ مقام تم نہیں پا سکتے ہو، ان کے مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں، ابا حضور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جنگ میں شامل نہ ہو انہیں بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جو جنگ میں شامل ہو انہیں کم دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں مقام کی بات، مجھے بھی 1000 درہم چاہیے۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں، بیٹا تیرا مقام یہ نہیں ہے کہ تجھے 1000 درہم دیا جائے، تیرا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ تجھے 1000 درہم دیا جائے۔ بیٹا اصرار کرتا ہے۔ جناب سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں، اگر تجھے 1000 درہم چاہیے میں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر میری کچھ شرطیں ہیں، آپ اگر ان کو پورا کرتے ہیں 1000 درہم لے کر جائیے۔ بیٹا کہتا ہے، جب جنگ میں جا سکتا ہوں آپ کی شرطیں پوری کر سکتا ہوں، بتائیے وہ کیا ہے؟ تو ابا کہتے ہیں، بیٹا سن، پہلی شرط میری یہ ہے، حسنین کے مرتبے کو پہنچنا چاہتا ہے تو لا تیرا نانا جو حسنین کے نانا جیسا ہو، لا تیری نانی جو حسنین کی نانی جیسی ہو۔ بیٹا حسنین کے مقام کو پہنچنا چاہتا ہے، لا تیری ماں سیدہ کائنات جیسی ہو، لا تیرا بابا علی مرتضیٰ جیسا ہو، اور لا تیرا ماموں جناب ابراہیم جیسے ہو۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں، ابا حضور ایسا خاندان میں کبھی لا نہیں سکتا۔ تو باپ کہتا ہے، بیٹا جب ایسا خاندان تمہارے پاس نہیں ہے تو حسنین کے مرتبے کو کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے ہو، حسنین کے مرتبے کو کبھی
پہنچ نہیں سکتے ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیں، حسنین کے مقام کو پہنچنے کے لیے ایسا خاندان چاہیے ہوتا ہے کہ شہید کربلا کہلانے کے لیے، شہید کربلا کہلانے کے لیے سیدہ کائنات جیسی ماں ہو، علی مرتضیٰ جیسا باپ ہو، اور نبی جیسا نانا ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار فاروق اعظم جو ہے اہل بیت کی محبت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ، ہم اور آپ جس اہل بیت میں جس خاندان سے محبت کرتے ہیں، جن نبی کے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ سنیے گا آپ، وہی کربلا کی زمین ہے جہاں دریائے فرات ہے۔ لوگوں نے پانی پر پہرا لگا کر بتا دیا کہ اسلام کو اگر ختم کرنا ہے، نبی کے خاندان کو ختم کرنا ہے، فرات کا ایک قطرہ پانی بھی ان کے قریب نہ پہنچ پائے۔ اگر ان کو پانی نہ ملے گا، یہ لوگ پیاس سے تڑپ کر جو ہے مر جائیں گے۔ اسلام کو پھیلا نہیں سکتے، ان میں کوئی بھی باقی رہ نہیں سکتا ہے، یہ یہی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہم جن کے لیے فرات کو روک رہے ہیں وہ طاقت تو اتنی رکھتے ہیں، اگر زمین پر ہاتھ مارے تو یہ زمین پانی نکال سکتی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے ان کا تعلق ایسے خاندان سے ہے، یہ تو وہ ہے اگر پتھروں کو حکم دیں تو پتھر بھی ان کے لیے پانی بہا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تو وہ ہے، آسمان کو حکم دیں تو آسمان سے پانی برسا دیا کر آسمان بھی پانی برسا دیا کرتا ہے۔ لیکن دریائے فرات پر پہرا لگا کر اپنی کامیابی کی منزلیں تلاش کرنے والے، دریائے فرات پر پہرا لگا کر اپنی کامیابیوں کی منزل کے قریب ہونے والے یہ کہتے ہیں آج کربلا سے اسلام کو مٹا دیا جائے گا، آج کربلا کے بعد گانوں کی آوازیں اور بلند کر دی جائے گی، شراب کو اور عام کر دیا جائے گا، بے حیائی کو اور پھیلا دیا جائے گا، گناہ بڑھا دیے جائیں گے۔ ان کو پتہ نہیں ہے یہ وہ خاندان ہے پیاسے بھی رہ کر گانوں کی گونج کو ختم کر سکتے ہیں، پیاسے رہ کر شراب کی بوتلوں کو مٹا سکتے ہیں، پیاسے رہ کر آوارگی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس چیز سے وہ دور تھے، دریائے فرات پر پہرا لگا کر خوشیاں منا رہے تھے، لیکن کربلا کی زمین پر سیدہ کائنات کے لال نے فرات کو اپنے قریب نہ بلا کر پیاس کی حالت میں اسلام کو بچا کر پوری دنیا کو بتایا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں سنو، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ پہاڑ پر ایڑیاں رگڑ دیں تو اس پہ چشمہ جاری ہوتا ہے، پھر دنیا اسے آب زمزم کہتی ہے، اور پوری دنیا کو شراب کیا جاتا ہے۔ ہم پانی منگائیں تو ایسے منگا سکتے ہیں اور دریائے فرات کو لو کر اسلام بچا سکتے ہیں۔ کچھ یزیدیوں نے ہندوستان کی زمین پر آ کر کہا کہ ہم اسلام کو یہاں سے بھی مٹا سکتے ہیں۔ قریب ہے اجمیر کی دھرتی پر آنا ساگر پر پہرا لگا کر کہتے ہیں معین الدین کو پانی کا قطرہ نہ دیا جائے، اسلام مٹایا جا سکتا ہے۔ اجمیر کا معین کہتا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے، ہمیں پہرا داروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آنا ساگر کی ضرورت ہے۔ اپنے خادم سے کہا کہ جا آنا ساگر سے کہہ دے تجھے غریب نواز بلا رہے ہیں۔ ایک حکم سنتا ہے، آنا ساگر پلٹ کر غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ہند کا معین کہتا ہے جو مکہ کی زمین پر ایڑیاں رگڑ کر پانی جو نکالے اسے جناب اسماعیل کہتے ہیں۔ کربلا کی زمین پر جو پانی نہ منگا کر اسلام کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہندوستان کی زمین پر آنا ساگر کو بلا کر جو اسلام دنیا کو دکھائے اسے معین الدین کہتے ہیں۔